ہلو فینس، السلام علیکم۔ انفارم ٹو یو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا محمد بن قاسم سندھ میں راجہ دائر کے پاس پناہ لیے ہوئے اہل بیت کو قتل کرنے آیا تھا؟ مولدین و جعل سازوں کا اعتراض اور اس کا جواب۔ راجہ دائر کے پرستاروں نے جہاں محمد بن قاسم کے ہاتھوں اس کی ذلتناک شکست کا دن یوم سوگ کے طور پر منایا، وہاں بعض مولدین اور قوم پرستوں کے ایک حصے اور ان کے ٹاؤٹ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ شرلی بھی چھوڑی کہ راجہ دائر نے اپنی حکومت میں سادات کو پناہ دے رکھی تھی، جس کے پاداش میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے ذریعے اس پر حملہ کیا۔ اس طرح راجہ دائر کو سادات اور اہل بیت کا محسن قرار دیا گیا اور اس کے قصیدے گائے گئے۔ بدقسمتی سے ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھنے والے بعض جاہل لوگوں نے بھی یہ ڈھول اور ڈرم پیٹنے میں حصہ ڈالا، یہ سوچے بغیر کہ اس بے سروپا بیان سے خاندان رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سادات اور اہل بیت کی کس قدر توہین اور گستاخی ہوئی ہے کہ وہ سادات اور اہل بیت جو اپنی دینی و اسلامی حمیت میں اپنی مثال آپ تھے، کیسے نعوذ باللہ ایک ایسے متصب ہندو خاندان کے حکمران کے دسترخوان سے ٹکڑے چن رہے تھے جس نے اپنی حقیقی بہن سے شادی کر رکھی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتنی بڑی گستاخی اور توہین، آئیے اس دعوے کو حقائق کی کسوٹی پر رکھتے ہیں۔ خاندان رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد کوئی گمنام لوگ نہ تھے، بلکہ اپنے وقت کے برگزیدہ، مقدس اور محترم ترین شخصیت تھے، جن کے قصے معاصر اور تاریخ اور تذکروں میں جا بجا ملتے ہیں۔ انہیں امت میں مرجع کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کو کوئی فرد مدینے سے ہی نہیں، عرب سے نکال کر ہندوستان چلے جائیں اور عرب و اسلامی روایات میں ان کا تذکرہ تک نہ ملے، اور وہ جس سرزمین میں جا کر آ رہا ہوں اور وہ جس سرزمین میں جا کر آباد ہوں، وہاں کے ادب، تاریخ اور روایت میں بھی ان کا ذکر نہ ملے۔ 1350 سال بعد مولدوں پر یہ وحی ہو کہ راجہ دائر تو سادات کا محسن تھا۔ اگر اس الزام کی تاریخی حیثیت کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ فتح سندھ کا واقعہ 93 ہجری میں، یعنی واقعہ کربلا کے 37 سال بعد پیش آیا۔ سادات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کربلا میں بیمار ہونے کے باعث شریک جنگ نہ ہو سکے اور باحیات تھے، آپ نے فتح سندھ کے 2 سال بعد شہادت پائی، اور تب آپ ہندوستان نہیں بلکہ عرب میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ ان کے صاحبزادگان امام محمد الباقر، زید، عبداللہ، علی اصغر، عمر الاشرف اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان عبداللہ، حسن المثنی، محمد الاصغر موجود تھے۔ یہ کل سادات تھے جو فتح سندھ کے وقت باحیات تھے، اور یہ فتح سندھ کے وقت راجہ دائر کے پاس سندھ نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ مولدین اور جعل ساز حضرات بتائیں کہ ان کے علاوہ اس وقت روئے زمین پر اور کون سا سید تھا جو راجہ دائر کے دسترخوان پر نوالے توڑ رہا تھا، جبکہ معزز سادات و اہل بیت تو مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ ان بے غیرتوں اور کذاب جعل سازوں، جھوٹوں اور گمراہوں کو خاندان نبوت، سادات اور اہل بیت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے اور ان پہ ایک ہندو بادشاہ کے پاس پناہ لینے کا مذموم الزام لگاتے شرم بھی نہ آئی، اور دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت و خاندان نبوت سے محبت کا، کمینے کہیں کے۔ تو فرینڈز، آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔